بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور نہایت اہم معاملات۔ چین اور امریکہ ایک دفعہ پھر آمنے سامنے، لیکن اس بار میدان جنگ نہیں، مذاکرات کی میز پر۔ اور جو کچھ طے پایا وہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ امن کا معاہدہ ہے یا طاقت کی ایک نئی بساط؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ہونے والے اس نئے معاہدے کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا، وہ کہانی جو میڈیا بتا نہیں رہا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 2018 میں، جب پچھلی ٹرمپ انتظامیہ نے چین پر بھاری ٹیرف لگا دیا۔ چینی معیشت کو روکنے کی کوشش کی، لیکن چین جھکا نہیں، جوابی وار کیا۔ امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیکس لگا دیے۔ دنیا کی دو معیشتیں میدان جنگ بن گئیں، سٹاک مارکیٹس کریش کر گئیں، عالمی سرمایہ کار لرز اٹھے اور کاروبار کی دنیا میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ پھر 2020 میں ایک فیز 1 ڈیل ہوتی ہے، لیکن وہ صرف ایک عارضی جنگ بندی ثابت ہوئی۔ اب 2025 میں ایک نیا معاہدہ، ٹریڈ فریم ورک منظر عام پر آیا ہے۔ کیا یہ تاریخ بدلنے والا قدم ہے یا ایک اور وقتی فریب؟ امریکہ اور چین کے درمیان یہ نیا فریم ورک لندن اور جنیوا کی بند دروازوں والی میٹنگز کے بعد طے پایا، اور ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان کئی ہفتے خفیہ مذاکرات بھی ہوئے اور آخرکار ایک عارضی امن پر دستخط ہو گئے۔ اب اس کے اہم نکات ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی جیب، آپ کی مارکیٹ اور آپ کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹیرف میں ایک دھماکہ خیز کمی کی بات ہوئی ہے۔ امریکہ نے چین پر لگے اضافی ٹیرف 45% سے گھٹا کر صرف 30% کر دی ہیں۔ چین نے بھی امریکی مصنوعات پر لگے 125% ٹیرف کو صرف 10% تک محدود کر دیا ہے۔ 90 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے کہا ہے کہ ابھی کے لیے لڑائی بند، یعنی 90 دن تک کوئی نیا ٹیرف نہیں لگے گا۔ زراعت اور توانائی میں بڑی ڈیل سامنے آئی ہے۔ چین امریکی سویابین، مکئی اور توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی نئی خریداری کرے گا۔ چین نے ریئر ارتھ منرلز پر بھی نرمی کی ہے اور ان کی درآمدات پر 1 سال تک پابندی نہ لگانے کا اعلان کیا ہے۔ منشیات کے خلاف بھی خفیہ تعاون کیا جائے گا اور بہت سارے وہ خطرناک کیمیکلز جن کی ترسیل پر امریکہ کو اعتراضات تھے، ان کو چائنا روکے گا، مشترکہ ایکشن بھی کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ابھی صرف ایک فریم ورک ہے، مکمل معاہدہ نہیں۔ طاقت کی بساط ابھی پوری بچھنی باقی ہے۔ یہ معاہدہ بظاہر تجارت کا ہے، مگر دراصل یہ طاقت کی سیاست ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ چین عالمی معیشت پر حاوی ہو، خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز، دفاعی ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا، جبکہ چین کا پیغام صاف ہے، ہم دنیا کی معیشت کا انجن ہیں، ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ دوسری جانب امریکی الیکشنز بھی سر پر ہیں اور یہ معاہدہ وائٹ ہاؤس کے لیے سیاسی آکسیجن بن سکتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے لیے بھی یہ ایک عالمی پیغام ہے کہ بیجنگ اب بھی عالمی سطح پر کھڑا ہے، مضبوط ہے، بااثر ہے۔ اس معاہدے کے اعلان کے چند گھنٹے کے بعد ہی عالمی منڈیاں سنبھل گئیں، ڈالر کی قدر میں استحکام ہوا، سٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی، تیل کی قیمتوں میں بھی کمی آئی اور سب سے بڑھ کر سرمایہ کاروں میں اعتماد کی واپسی ہوئی۔ یورپ اور جاپان نے اس معاہدے کو خوشائند قرار دیا ہے، لیکن ماہرین خبردار کر رہے ہیں یہ ابھی صرف فائر بریک ہے، فائر بندی نہیں ہے۔ اب پاکستان کے لیے یہ ایک اہم موڑ ہے۔ چین ہمارا قریبی دوست، سرمایہ کار اور سی پیک کا پارٹنر ہے۔ اگر چین کی معیشت مستحکم ہوتی ہے تو پاکستان کے منصوبوں کو نئی رفتار ملے گی۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی سے پاکستان کے لیے معاشی ریلیف ممکن ہے۔ یاد رہے، امریکہ اور چین کی کشیدگی دوبارہ بڑھی تو سب سے بڑا اثر ترقی پذیر ممالک پر پڑے گا، جن میں پاکستان سر فہرست ہے۔ تاریخ گواہ ہے، امریکہ اور چین کے درمیان اعتماد ہمیشہ کمزور رہا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ دونوں نے امن کی بات کی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعتماد ان کے درمیان سب سے نایاب شے ہے۔ ٹیکنالوجی، جاسوسی اور عالمی اثر و رسوخ وہ میدان ہے جہاں دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوستو، تجارتی امن نہیں بلکہ تجارتی وقفہ ہے۔ دنیا کے منظر نامے پر یہ صرف ایک وقفہ ہے، طوفان سے پہلے کی ایک خاموشی بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، اگلے 90 دنوں میں کیا ہوگا؟ امن یا ایک نئی تجارتی جنگ؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ لیکن
پاکستان کے لیے بہرحال یہ ایک اچھی اور خوشی کی خبر ہے، کیونکہ بلوچستان میں اس بات کا ذکر ہم نے پہلے بھی سنا کہ ایک نئی بندرگاہ بنانے کی امریکہ کو اجازت دی جا رہی ہے، جو گوادر کے بالکل ساتھ ہوگی، پسنی میں ہوگی، جہاں پر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ پاکستان بھیجے گا، امریکہ اس کو پروسیس کرے گا، اور وہ جو زمین کے سینوں میں دبے ہوئے خزانے ہیں پاکستانی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ہی سی پیک کے لیے گوادر کی جو پورٹ ہے وہ ایک شاندار منظر پیش کر رہی ہوگی۔ تو پاکستان دنیا کا ایک یونیک ملک بن سکتا ہے جہاں پر امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو خطے میں تعاون، خطے میں ترقی کے جو منصوبے ہیں اس پر عمل درآمد کر رہے ہوں گے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کیا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے اہم موضوع کی طرف، اور وہ ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات شدید خراب ہیں۔ اس کے باوجود کہ بھارت کو مئی میں شکست ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ 7 بیوٹیفل پلینز ور شاٹ ڈاؤن بائی امریکنز، بائی پاکستانیز، لیکن بھارتی حکام کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ آج ارشد قائم خانی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ بھارت کے اندر جو گودی میڈیا ہے، گودی کہاں سے آیا یہ ورڈ؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، لیب سے، یعنی آپ کی گود سے۔ اس وقت جو بھارتی میڈیا ہے وہ حکومت کے لیے گودی میڈیا بن چکا ہے، نہ وہ حکومت کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے، اور وہ میڈیا جو ماضی میں ہمیشہ حکومت پر ایک نظر رکھتا تھا، ان پر کرٹیسزم بھی کرتا تھا، اور جہاں پر غلطی ہوتی تھی اس کی نشاندہی کرتا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ اب جو نیوز ہے وہ نیشنلزم بن چکی ہے، اور جو جرنلزم ہے وہ جسٹیفیکیشن بن چکی ہے۔ ہر وہ کام جو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے وہاں پر میڈیا اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی ہی قوم کو جھوٹی اطلاعات دیتا ہے۔ بھارت وہ شکست واضح طور پر ہار گیا پاکستان کی بہتر منصوبہ بندی سے، پاکستانی فوج کے بہتر ایکشن سے، ہماری ایئر فورس، ہماری آرمی، پوری قوم نے جس طرح مل کر بھارت کو شکست دی۔ امریکن میڈیا، انڈین میڈیا اپنے ممالک کے لوگوں کو وہ چیز بتانے سے قاصر رہا، حقائق کی بنیاد پر انالیسس کرنے سے قاصر رہا، اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میڈیا جو ہمیشہ بھارت کو ریپرزنٹ کرتا تھا پوری دنیا میں، آج دنیا اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بھارت کے میڈیا نے بنیادی طور پر جو اس کا جو رویہ ہے، اس نے بھارت کے اندر جو جمہوری اقدار ہیں، جو ان کا جمہوریت کا سفر تھا، اس پر بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور سسٹم مضبوط ہونے کی بجائے، اور وہ ملک جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا تھا، آج اپنے ہی میڈیا کے ہاتھوں، اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں، اپنے بااثر لوگوں کے ہاتھوں اس انجام تک پہنچ رہا ہے کہ جس میں پاکستان کسی طرح کی کوشش کے بغیر بھی اپنا موقف دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے میں کامیاب رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں اجازت لیتا ہوں، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔